السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سٹوری کا آغاز کر رہے ہیں سنگ دل۔ شیخ شہباز شاہین یوسف آج پھر کام سے دیر سے آیا تھا، البتہ وہ اپنے بیٹوں کے لیے کھلونے لانا نہیں بھولا تھا۔ اب وہ انہیں کھیلتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلنے بھی لگ جاتا۔ فائزہ جو کھانا بنانے میں مصروف تھی، اچانک اس کی نظر اپنی بیٹیوں عشاء اور فجر پر پڑی، جو حسرت بھری نگاہوں سے باپ اور بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ فائزہ اتنی دور بیٹھ کر بھی ان کی آنکھوں سے آنسو دیکھ سکتی تھی۔ فائزہ کے دل میں یوسف کے لیے ناراضگی کے جذبات ابھرے اور جلدی جلدی کام ختم کر کے یوسف کے پاس آ گئی اور پوچھنے لگی، عشاء اور فجر کے لیے کیا لائے؟ یوسف نے حیرانی سے فائزہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں ان کے لیے کیا لاتا؟ راستے میں مجھے نہال اور بلال کے لیے کھلونے نظر آئے تو میں ان کے لیے خرید لایا۔ یہ سن کر فائزہ کو بہت غصہ آیا اور ان دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ ہر دفعہ یوں ہی ہوتا، یوسف نہال اور بلال کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لاتا، مگر بیٹیوں کے لیے شاذ و نادر ہی کبھی کوئی چیز لاتا۔ فائزہ کو اب یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یوسف بیٹیوں کی نسبت بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور عشاء اور فجر باپ کا پیار کو ترستی ہے۔ یہ سوچ فائزہ کے دل و دماغ پر اس طرح حاوی ہوئی کہ اس کے دل میں نہال اور بلال کے لیے شدید نفرت پیدا ہونے لگی۔ وہ بلال اور نہال سے نفرت کا اظہار کرنے لگتی تھی، لیکن یوسف کی وجہ سے چپ ہو جاتی۔ یوسف فائزہ کے اس رویے سے سخت پریشان تھا۔ اس کو سمجھ نہ آتی فائزہ بچوں کے ساتھ کیوں ایسے پیش آتی ہے۔ فائزہ کے دل میں اور دماغ میں خیال آیا کہ نہال اور بلال نہ ہوتے تو یوسف اپنی ساری توجہ اور محبت عشاء اور فجر کی طرف دے گا۔ اب وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی اور ہر کام غائب دماغ سے سر انجام دیتی۔ فائزہ کے اس مسلسل غائب دماغی کی وجہ سے یوسف نے اس کو بات کی، ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتی ہے؟ وہ ہر دفعہ بات ٹال دیتی۔ ایک دن یوسف کام سے گھر واپس آیا اور اس کے گھر کی فضا میں عجیب وحشت محسوس ہوئی۔ اس کی دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ وہ صبح صحت سلامت نہال کو چھوڑ کر گیا تھا اور اب صحن میں وہ مردہ حالت میں پڑا تھا۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ فائزہ کی آنکھوں میں غم کی بجائے ایک وحشت تھی۔ ابھی وہ اسی صدمے میں ہی تھا کہ چند مہینوں بعد یوسف کو اپنے 4 سالہ بیٹے بلال کی اچانک موت کی خبر ملی۔ یوسف کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ دونوں بیٹے اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں مبتلا رہتا، اس نے ایسا کیا کیا جس کی اسے اتنی بڑی سزا ملی؟ اسے کبھی کبھی اپنی بیوی پر شک ہوتا، شاید بیٹوں کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ ہے، لیکن وہ یہ سوچ کہ کوئی ماں کبھی اپنے بیٹے کو قتل نہیں کر سکتی۔ فائزہ کو ہر وقت اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ اسے لگتا کہ اس کے بچے اسے بلا رہے ہیں۔ وہ رات کو اٹھ کر چیخیں مارتی۔ فائزہ کو اپنی بچوں کی روح نظر آتی۔ یوسف پہلے سمجھا کہ شاید وہ ابھی تک صدمے میں ہے۔ وہ اسے پیار سے بہت سمجھاتا، لیکن فائزہ پر کسی چیز کا اثر نہ ہوتا۔ فائزہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ یوسف نے کافی علاج کروایا لیکن بے سود رہا۔ یوسف نے کچھ عرصے کے لیے گھر سے کہیں دور جانے کا پروگرام بنایا تاکہ فائزہ کو جلد از جلد اس صدمے سے باہر نکالا جا سکے، لیکن فائزہ کی صحت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک روز فائزہ گہری سوچوں میں گم تھی۔ یوسف کافی دیر سے اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک وہ پوچھنے لگی، کیا تم اپنے بیٹوں سے پیار کرتے تھے؟ ہاں، میں اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتا ہوں، مگر تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اگر تمہیں
پتہ چلے کہ تمہارے بچوں کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو تم کیا کرو گے؟ میں 1 منٹ بھی نہیں سوچوں گا اور ویسے ہی اس کو قتل کر دوں گا جیسے اس نے میرے بچوں کا کیا۔ اس روز کے بعد فائزہ مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ اب وہ حدزانی کیفیت میں اپنے بیٹوں کو یاد کرتی، ایسی باتیں کرتی جن سے یوسف کے دل میں پھر شک پیدا ہونے لگا۔ ایک دن یوسف معمول سے جلدی گھر آ گیا۔ فائزہ ایک اونچے ٹھیلے پر بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر عشاء اور فجر پر پڑی، جو اپنے باپ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر فائزہ کو خوشی محسوس ہوئی، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی بیٹیوں کی شدید کمی بھی محسوس ہوئی۔ اسے ہر جگہ نہال اور بلال کی آوازیں اور شعلے نظر آنے لگے۔ اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا، اس کا سانس بند ہونے لگا۔ یوسف کی نظر اچانک فائزہ پر پڑی۔ اس کی بگڑی حالت دیکھ کر یوسف اس کی طرف لپکا، لیکن فائزہ کے الفاظوں نے اس کے قدم جما دیے۔ میں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا میں نے اپنے بیٹوں کو۔ یوسف نے نفرت بھری نگاہ فائزہ پر ڈالی اور پوچھا، تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا؟ تم کیسی ماں ہو؟ تم ماں کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ کوئی ماں بھلا اس حد تک ظالم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سب تم کیسے کر سکتی ہو؟ یہ سب کچھ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا ہے۔ تم ہر وقت نہال اور بلال سے پیار کرتے تھے، عشاء اور فجر کی تھی تمہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ سن کر یوسف مزید آگ بگولا ہو گیا۔ جیسے میرے لیے نہال اور بلال تھے ویسے ہی عشاء اور فجر تھی۔ فرق میں نے نہیں کیا، فرق تمہاری سوچ میں تھا۔ تم ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہو۔ میں اپنی بیٹیوں کو اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ آج تم نے اپنے بیٹوں کو مارا، کل تم اپنی بیٹیوں کو بھی مار ڈالو گی۔ میں فجر اور عشاء کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلا جاؤں گا، اور اب تمہاری سزا کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ اور وہ فائزہ کو روتی چیختی چھوڑ کر بچوں کے ساتھ چلا گیا۔